یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے، ابھی آپ کو سناؤں گا۔ کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل۔ میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہے، میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں مطابق وہ ملوث نہیں ہے، اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا، شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو، 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے، اور وہ پھر غائب ہو گیا، اس کو کہیں یا تو کہیں اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا۔ یہ بڑی مسلم کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو۔ اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا، بات تو یہ ہے۔ یہ بڑی عام اہل بیت تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے، اور بعد میں بنو عباس کے دور میں جس حالت میں رہے۔ راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا وغیرہ، میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ، اچھا چلیں واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے نا، ایک ہی امام ہے نا، ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں۔ یہ نہیں ہے بات۔ اس کے بعد کتنے عرصے وہ گواہ رہے تھے سب کو پتا ہے؟ نہیں یہی نہیں، سب کو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں۔ ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو، ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو ہمیں اس کے ماننے یعنی آپ میرے سامنے دیکھیں، میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوث ہے، میں اس کا نام لے کے لعنت کروں گا۔ یعنی آپ یزید کو ملعون رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں۔ ہمارا اہل حدیث سکول آف تھاٹ، سنیں اہل حدیث سکول آف تھاٹ ہے نا، سکول آف تھاٹ ہے یہ پورا، کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد، جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد۔ یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے۔ اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے،
मौलवी ने अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा था, उर्दू में तर्जुमा रज़ी अल्लाह अन्हु कर दिया, निकाल ही दिया। अरबी में लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें, मकतबत शामला में भी, इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। और जब जायद भाई मुझे मिलने आए ना, मैंने कहा ये देख लें, उन्हें यकीन ही नहीं आया। कहते यार ये इन्होंने किया हुआ है। मैंने कहा ये अच्छा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने बताना है बाद में भी कि क्या काम डालते हैं। उन्होंने दारुस्सलाम वालों से उठाया था, मैंने कहा इसी तरह ही रहने दें ताकि हम दिखा सकें बाद में। sunna.com बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे हदीस की किताबें हैं, अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा है, उर्दू में रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है, एक फिरका वाराना उस चीज को, दड़ाड़ को कायम रखने के लिए। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसके सामने हजरत हुसैन का सर काट के रखा गया, वो कूफी था लेकिन गवर्नर था शामियों की तरफ से, लिहाजा ये कहना कूफियों ने मार दिया था जालिमों, ये वो कूफी थे जो हजरत हुसैन के मुखालफीन थे, ना कि वो शियाने अली के जिन्होंने हजरत हुसैन को वहां पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बुलाया था। और हजरत हुसैन लड़ने नहीं गए थे, 20 बच्चों के साथ एक सियासी जिद्दोजहद के लिए जा रहे थे जिसका आखिरी अंजाम क़याम हुसैन ही होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको शहीद कर दिया गया। इसीलिए उन्होंने रास्ता भी बदला। ये जो कहते हैं जी वो दमिश्क की तरफ जा रहे थे यजीद के हाथों में हाथ देने, बिल्कुल झूठ है। वो रास्ता उन्होंने इसलिए बदला था कि उन्हें पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, ये मुझे भी कूफे तक नहीं पहुंचने देंगे, तो मैं इन्हें धोखा दे के दूसरे रास्ते से जाऊं। लेकिन उनके पास तो इतनी फौज थी, उन्हें भी खतरा था कि हुसैन इब्न अली कहीं रास्ता ना बदले, तो उन्होंने करबला के पास भी पड़ाव किया था कि अगर इस रास्ते से भी है तो हम पकड़ लेंगे, जो ये नक्शे बना के आपको बता रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो डर जाओ, झूठ बांधते हो, अपनी तरफ से बातें बना के मंसूब करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत रख दी थी जी करबला में। उन्होंने तो खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके हाथों में हाथ दे के बैत कर लेता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर ये हो जाता तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लुड़ियां डालनी थी और कहना था यजीद साहब आपके अब्बा जी जो काम 4 साल तलवार के जोर पे नहीं करवा सके, देखें मैंने करवा लिया। और यजीद उसे कितना इनाम देता कि मेरे अब्बा जी जो काम नहीं करवा सके, कि हुसैन की बैत नहीं ले सके, तुमने ली है। जाहिर है इसके बाद तो फिर बनु उमैया की हुकूमत लेजिटिमाइज हो जानी थी ना, जब बनु हाशिम ने बैत कर ली नबी इस्लाम के घर वालों ने। आप देखें मसला यही था कि जब तक हजरत हुसैन बैत नहीं ना करते, वो हुकूमत जो है लेजिटिमाइज नहीं होगी, वो तलवार के जोर के ऊपर है। तो ये अकल मानती है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये मौका जाने देता। कहते हैं दूसरी शर्त रखी कि मुझे मुसलमानों के किसी बॉर्डर वाले एरिया में भेज दे, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। उस जमाने में तो काफिरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा था, आपस की खाना जंगी थी, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से इन्होंने पेश किया, अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और वो आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। उसकी मैंने तबीयत साफ की थी। कुल्लन कुल्लन, और याद आया जे मैं उन्होंने दसा सी तेन कुरान भी नहीं आता जालिम, किथू चीजा चुक के किथे फिट पै करना है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर फिर बयान की थी, कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से।